बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इक़्तिदार के आलमी ऐवानों से कुछ ऐसी खबरें, बल्कि ऐसी अहम तरीन खबर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के सियासी मंजरनामे से है और अहम तरीन प्रोसेस इस वक्त शुरू है। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। पिछले 4 मेरे व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा। 4-5 व्लॉग हैं। मैं तसलसल के साथ एक बात किए जा रहा हूं और वो बात यह है कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान, इमरान खान और फ़ौजी क़यादत के दरमियान, इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अहम तरीन मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू है। अहम तरीन डायलॉग, कंसल्टेशन प्रोसेस एक चल रहा है और इसके नतीजा खेज़ होने के इम्कानात भी, इसके नतीजा खेज़ होने के इम्कानात में माजी में जितनी भी कोशिशें की गई हैं उससे कुछ ज़्यादा हैं। मैं आपको हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता और हतमी नतीजे पर इस वक्त तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि मामला बड़ा क्रूशल है और बहुत ही सेंसिटिव है, संजीदा है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे दोनों फ्रीकैन गए हुए हैं। इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं और उनके साथ अवाम की ताकत है, आइन की ताकत है, कानून है, जमहूरियत है और उनके साथ मोरालिटी है और उनके साथ सबसे बड़ी जो ताकत है दुनिया भर में जो समझी जाती है वो मॉरल ग्राउंड किसके पास स्ट्रांग है, तो मॉरल ग्राउंड, मॉरल अथॉरिटी इमरान खान साहब के पास है। फिर अवामी ताकत उनके साथ है। ये तो है इमरान खान साहब का मामला। वो अपनी बात पर कायम है, अपनी असूलों पर कायम है और वो किसी किस्म की कोई डील और ढील नहीं चाहते। वो चाहते क्या हैं? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी जो फौजी क़यादत है वो अपने आप को न्यूट्रल करे और जो फिस्ताई हुक्मरानी इस वक्त चल रही है इसका खात्मा हो। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तस्लीम किया जाए, कानून की हुक्मरानी के तस्वुर को तस्लीम किया जाए, आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए और जमहूरी असूलों को तस्लीम किया जाए, बुनियादी इंसानी हकूक़ को बहाल किया जाए। इमरान खान साहब ये चाहते हैं और वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री लीडरशिप से किसी किस्म का कोई इलेक्टोरल प्रोसेस में फेवर नहीं चाहते। वो इमरान खान साहब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री लीडरशिप से इख्तदार नहीं मांग रहे। ये बात नोट कर लें कि वो इख्तदार नहीं मांग रहे। वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी अपनी डोमेन में वापस जाना है, पॉलिटिशियंस को अपना काम करने दें और मिलिट्री लीडरशिप अपना काम करे। और बहुत ज़्यादा जो मुदाखलत है और ये बात तस्लीम शुदा है कि इमरान खान को बैरूनी मुदाखलत पर एक साइफर के आने पर हटाया गया। इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं। इससे पहले और जाहिर है दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब भी बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए और वो भी इस हद तक चले गए कि उन्होंने आओ देखा ना ताओ, ना कानून को देखा, ना आइन को देखा, ना जमहूरियत को देखा, ना मॉरल अथॉरिटीज़ को देखा, ना मॉरल ग्राउंड को देखा और ना ही हमारी मुआशरत को देखा। अब तक वो जितनी कोशिशें कर चुके हैं, जितनी कोशिशें की जा सकती थीं, जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम ने, जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम और जो दोनों साहिबान की टीमें, और अब नए डीजी आईएसआई आए हैं और नए डीजी आईएसआई हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। तो अब वो जो चीज़, वो जो टीम थी, जो रजीम चेंज ऑपरेशन वाली टीम थी, उसमें अब नई सोच पैदा हुई है, क्योंकि जो रजीम चेंज ऑपरेशन वाली टीम थी जो उस वक्त थी 9 और 10 अप्रैल को, वो जा चुकी है। उसमें जनरल बाजवा जा चुके, जनरल नदीम अंजुम जा चुके और अब थोड़ा सा मेरी नज़र में कुछ मामला वो है खुलने वाला है, खुल चुका है और अब कुछ और सोचा भी जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इक़्तिदार के आलमी ऐवान वाशिंगटन में वहाँ के हुक्मरान तब्दील हो गए और प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए हैं। वो जो सबसे बड़ा एज हासिल हुआ वो वही था। लिहाजा 9 और 10 अप्रैल की रजीम चेंज ऑपरेशन के तमाम किरदार एक एक करके फारिग हो चुके हैं। जनरल बाजवा फारिग, जनरल नदीम अंजुम फारिग, उसके बाद बाइडन इंतज़ामिया मुकम्मल की मुकम्मल फारिग, CIA चीफ फारिग, वो सारे की सारी लॉट अमेरिका के भी फारिग हो चुकी है और पाकिस्तान की भी फारिग हो चुकी है। 9 और 10 अप्रैल का कोई भी बुनियादी किरदार नहीं है।
जनरल आसिम मुनीर साहब को एक जो जनरल नदीम अंजुम साहब ने जो स्क्रिप्ट पहले से आ रहा था वो सामने लिखकर बयान कर दिया और जनरल आसिम मुनीर साहब भी उसी स्क्रिप्ट पे चल रहे थे। लेकिन उस स्क्रिप्ट का नुकसान जो है, उसका जो बिल्कुल डिक्लाइन जो हुआ, वो पीक जो आई वो था वाशिंगटन के हुक्मरान का तब्दील होना। उसके बाद से सिचुएशन जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो रही है, क्योंकि आप जरा नोट कीजिएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले जो है वो भरपूर कोशिश की गई इमरान खान को तोड़ने की, और इमरान खान टूट जाए। उनका हुक्का पानी बंद किया गया, बिजली बंद की गई, सब कुछ बंद किया गया, यहां तक कि उनको एक बाल्टी पानी दी जाती थी, वो पीने के लिए भी वही थी और वॉशरूम के लिए भी वही थी। यहां तक कि उनका वॉशरूम भी नहीं धोया गया, यहां तक कि 7 दिन उनको अंधेरे में रखा गया, यहां तक कि 7 दिन उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया। और ये आप खुद सोच लें उस काल कोठड़ी में जो कुछ किया गया, और वहीं पे एक इंडियन सीट और वहीं पे सब कुछ वही एक काल कोठड़ी में सब कुछ था। तो ये सब कुछ नवंबर से पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ये सब कुछ किया गया, क्योंकि ख्याल ये था कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए और बाइडन, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन वैसे ही आउट हो गए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से, और इसलिए जो भी नए कैंडिडेट, डेमोक्रेट के भी नए उम्मीदवार थी कैमला हैरिस, और इधर से रिपब्लिकन के थे प्रेसिडेंट ट्रंप। और बहुत सारे लोगों को पता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जीत जाना है, क्योंकि वहां की जो वेव चली हुई थी वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में थी। ये सब कुछ हो रहा था, और उससे पहले बहुत कोशिश की गई, और इस्लामाबाद का कत्लेआम पीक था उस सारी एफर्ट का। लेकिन उसके बाद हालात यकसर तब्दील होते गए और मामला यहां तक पहुंच गया है। और अब जो असल हथियार है, जो सबसे बड़ी तलवार लटक रही है, वो है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, PDA, जो अमेरिका के अमेरिकी कांग्रेस का एक बन चुका है, प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब आते हैं, ये सारी सूरत-ए-हाल, ये बैकग्राउंड है। इन हालात में जो मुज़ाकरात हुए, इस दौरान मुज़ाकरात चल रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी आयद है और हर किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने नहीं दिया जा रहा, बल्कि मुलाकातें महदूद कर दी गई हैं और उनको दूर रखा जा रहा है। उनके तमाम समातें रोक दी गई हैं, तमाम मुकदमात की समातें रुकी हुई हैं, और समातों के रोकने का एक मकसद ये है कि ये मुज़ाकरा जो चल रहे हैं, इसको कोशिश की जाए कि विन विन पोजीशन पे इसको कामयाब करवाया जाए, क्योंकि जाहिर है उसमें होता यह है कि जी मामला मैं आपको बता दूं कि बाहर से जो भी जाएंगे, हर लीडर का हर जर्नलिस्ट की अपनी ओपिनियन है, और जाहिर है इन मुज़ाकरात को कोई भी, बहुत सारे इस वक्त जो सारे रजीम चेंज ऑपरेशन के कुछ टूल्स और उससे फ़ायदा उठाने वाले पॉलिटिकल प्लेयर्स इस वक्त वो इक़्तिदार के ऐवानों में काबिज़ हैं, मुसल्लत हैं, और वो हारे हुए हैं, और वो भी नहीं चाहेंगे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और इमरान खान साहब और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप एक दूसरे के करीब आएँ। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर ये होता है तो उनकी सियासी मौत है। जाती उम्रा में इस वक्त भी सोग है और मुकम्मल खामोशी है। और आज जो हुआ, क्योंकि जो आए, जाहिर है मैं आपको एक बात बता दूं कि ये गैर मामूली सफ़र था, और कोई भी इस तरह से नहीं आता कि बिल्कुल बगैर किसी वजह के अमेरिका से 5 बंदे उठें और उठ के आ जाएं। उसमें बिल्कुल माइनस प्लस आप कर सकते हैं, और खेल भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जाहिर है वो अपना खेल खेलेगी और वो कोशिश करेगी कि डिवाइड एंड रूल किया जाए और तोड़ा जाए और कमज़ोर किया जाए अपने मद्दे मुकाबिल को। इसमें कोई शुबा नहीं है, 1% भी शुबा नहीं है, वो करेगी कोशिश। और लेकिन दूसरी जानिब भी जो है वो इमरान खान है,
کیونکہ معاملہ علیمہ خان صاحبہ سے اس سے پہلے بے شمار ایفرٹس کی جا چکی ہیں اور لیکن معاملہ عمران خان تک آتا تھا اور وہی حتمی فیصلہ کرتے تھے، اور اب بھی حتمی جو فیصلہ ہے وہ عمران خان نے ہی کرنا ہے۔ تو اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب سے ملاقات ہوئی ہے 5 امریکی پاکستانی جو آئے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کے ڈائیلاگ ہوئے، تو میں اس کو نارمل نہیں سمجھ رہا، اور یہ ایک ایفرٹ موجود ہے اور یہ ایک سنجیدہ نوعیت کی ایفرٹ ہے۔ اس میں ظاہر ہے 5 کے 5 آدمی جو ہیں ان پہ آپ نیتوں کے 5 کے 5 آدمیوں کی نیتوں پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اور ایک آدھ کلٹیویٹ ہو سکتا ہے، 2 کلٹیویٹ ہو سکتے ہیں، لیکن باقی سب کے سب کلٹیویشن، سب کے سب بیوقوف نہیں، کیونکہ انہوں نے جانا ہے واپس اپنے ڈائسپورا پہ جانا ہے اور واپس اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ جانا ہے، وہیں پہ گزارنی ہے ساری زندگی اسی کمیونٹی میں۔ تو میرا اپنا خیال ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ یہ جب مذاکرات چل رہے تھے تو اس سے پہلے 5 جو انٹرنیشنل جو کمیٹی تھی فارن افیئرس کی، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہی تھی، اس کو وہ توڑ دی گئی تھی۔ وہ بڑا امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ایک تھا جی معاملہ، اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور اس کو کمیٹی 5 رکنی کمیٹی کو فارغ کر دیا گیا تھا، اور وہ اس لیے فارغ کیا گیا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کو اوپن رکھا جائے، اور یہ جو ڈائیلاگ چل رہا ہے اس کو انفارمل میں نہ لایا جائے، اور کیونکہ ابھی بھی جو ہے 18 مارچ کو یہ کام کیا گیا تھا، 18 مارچ کو، اور یہ میرے سامنے پڑا ہے کہ سجاد برقی صاحب، زلفی بخاری صاحب اور ڈاکٹر شہباز گل اور یہ جو کمیٹی تھی، یہ سارے عاطف خان صاحب، یہ ساری کمیٹی جو ہے انہوں نے فارغ کر دی تھی 28 مارچ کو، اور جب یہ کمیٹی فارغ ہوئی تو اس سے آپ سمجھ جائیں 5 لوگ تھے، اور ان میں سے عاطف خان جو ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود تھے، اور سجاد برقی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں تھا یہ ساری بات، لیکن میں نے اپنی اوپینین دے دی تھی کہ یہ پروسیس صحیح نہیں ہے، لہٰذا میں اس سے نکل گیا تھا، اور 5-7 لوگوں کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی دیر سے یہ بات یہ چل رہی تھی۔ بہرحال یہ اس میں مختلف آ رہی ہیں آراء تو آتی رہیں گی، اور اس میں ظاہر ہے ہر کسی نے اپنے اپنے اینگل سے اپنی سوچ کے مطابق اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے، لیکن میں ذرا تھوڑا سا ادروائز بھی کچھ چیزوں کو جس اینگل سے دیکھتا ہوں، مجھے تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ یہ فسطائی نظام یہ چل نہیں سکتا۔ ضیاء الحق صاحب نے 11 سال چلایا اور بالآخر ختم ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ ایوب خان صاحب کو لے لیں اور پھر جنرل مشرف صاحب کو لے لیں، تو لہٰذا الٹیمیٹلی یہ چیزیں حل ہونا ہوتی ہیں، اور واپس جو ہے وہ واپس دیا جاتا ہے اسی پولیٹیشنز کو اور اسی سیاستدان کو اقتدار واپس دینا پڑتا ہے جس سے آپ نے چھینا ہو، اور تب جا کے یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ بہرحال آج سچویشن یہ ہے جی کہ آج ملاقات ہوئی، آج پھر جمعرات کا آج ملاقات کا دن نہیں تھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، منگل اور جمعرات 2 دن ہیں ملاقاتوں کے، اور نمبر 1 پہلا سگنیفیکنٹ بات جو ہے، اور منگل اور جمعرات یہ 2 دن ہیں ملاقاتوں کے۔ کل ملاقات ہو گئی جو ہونی ہوتی ہے، اور پھر اگلی ملاقات جو تھی وہ کل ہے، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے 5 نام آلریڈی جیل سپرنٹینڈنٹ کو پہنچا دیے ہیں، یہ ایک آپ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ اور آج جیل کے دروازے کھول دیے گئے، آج جیل کے دروازے کھولے گئے بیرسٹر سیف کے لیے، اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے جیل کے دروازے کھولے گئے، اور اس کا یہ ملاقات جو ہے ظاہر ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کا، اور جو جیل حکام اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ایک عدالتی حکم کے بعد ایک ایگریمنٹ ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس سے ہٹ کر ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہی، اور 2.5 گھنٹے کی اس ملاقات میں
میں پھر کہوں گا کہ میں تو پہلے آلریڈی یہ خبر دے چکا ہوں، پچھلے 4 ولاگ ضرور سن لیجئے گا، تو میں ایک تسلسل کے ساتھ ایک بات کیے جا رہا ہوں کہ یہ ایک پروسیس شروع ہوا ہے اور ایک سنجیدہ نوعیت کا پروسیس ہے، اور اس میں وجہ کوئی بھی بنی ہو، اور ظاہر ہے جو اگر پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ منظور ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہوگا، اور اس میں آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ایک اتھارٹی اور ایک ہتھیار ہوگا، وہ جب چاہیں گے اس میزائل کو چلا دیا کریں گے، اور کس کے خلاف چلے گا؟ وہ چلے گا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو روکنا ہے وہ کہتے ہیں، تو لہٰذا سچویشن یہ ہے کہ اب ذرا تھوڑا سا آج ملاقات ہوگی، 2.5 گھنٹے کی ملاقات، اور ملاقات کے بعد آج جو خبریں چلوائی گئیں ذرائع سے، اور وہ خبریں جو چلوائی گئیں ذرائع سے کہ جی طویل ملاقات ہوئی، اور یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک وہ کہتے ہیں کہ جاری رہی، اور اس ملاقات میں یہ میرے سامنے ایک حکومتی ٹی وی چینل جو ہیں انہی کا حکومتی ٹی وی چینل اور جاتی عمرہ سے جڑے ہوئے چینل کی کچھ میرے پاس سٹکرز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے ملاقات کا محور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات تھا، اور عمران خان نے علی امین گنڈا پور کی پیشکش پر نیم رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور عمران خان نے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا ہے، اور علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر صاحب بانی پی ٹی آئی عمران خان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ملاقاتوں میں اداروں میں ٹکراؤ کی پالیسی پر ثانی بھی بات ہوئی، اسٹیبلشمنٹ مذاکرات میں کسی پیش رفت تک اسے خفیہ رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اب یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں جی، اس میں آپ کو بتا دوں یہ ٹوسٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ٹوسٹ کیا گیا ہے تاکہ پلڑا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پلڑا بھاری رہے، اوپر رہے، اور عمران خان کو ذرا نیچے دکھایا جائے، اور یہ ایک کہتے ہیں کہ آپ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہ ایک سٹوری دی گئی ہے، یہ فیڈڈ سٹوری ہے، یہ خواہشات پر مبنی ہے کہ ذرا اس کو اس اینگل سے ہم نے اس خبر کو دینا ہے، اور یہ ظاہر ہے یہ جس چینل کی خبر ہے وہ چینل بھی نہیں چاہتا کہ عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آپس میں تعلقات ٹھیک ہوں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا، میں آپ کو بتا دوں جاتی عمرہ بالکل نہیں چاہتا، مریم صاحبہ نہیں چاہتی، نواز شریف صاحب نہیں چاہیں گے، شہباز شریف صاحب نہیں چاہیں گے، یہ بالکل نہیں چاہیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا تو ان کا تو سارا بوریا بستر ختم گول، اور ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا آج کی یہ جو ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا جی کہ یہ ہوا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں میرے پاس جو اطلاع، میں تو پچھلے مسلسل دے رہا ہوں خبر، اور وہ یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ایک ہو چکی ہیں، بات چیت چل رہی ہے اور کافی عرصے سے چل رہی ہے، اور جب سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی ہے، جب سے مقدمات کی سماعت کو روکا گیا ہے اور ایک پاز آیا ہوا ہے، یہ اسٹریٹجک پاز ہے، اور یہ ٹھہراؤ ہے، اور خاموش رہنے کا ایک خاموشی اختیار کی گئی ہے، اور خاموشی اختیار کر کے اس کے دوران چیزوں کو ایس او پیز کے کچھ طے ہوئے ہیں، اور ٹمپریچر کو نیچے لایا جا رہا ہے۔ ٹمپریچر نیچے اسی وقت آ سکتا ہے جب دونوں طرف سے بیان بازی جو ہے وہ رک جائے، اور پہلے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور کور کمانڈر کانفرنس میں اب انتشاری ٹولہ، فسادی ٹولہ جو ہے وہ نہیں کہا جاتا، اور نام لے کر یہ بات نہیں کی جاتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو نفرت انگیز پریس کانفرنسیں تھیں، نفرت انگیز بیانیہ تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، وہ اب بیانیہ نظر نہیں آ رہا، اور جو ہی یہ مذاکرات اگر کامیاب ہو گئے تو اسی طریقے چلے گا، اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو ڈی ڈی آئی ایس پی آر اگلی پریس کانفرنس کر کے اور مزید اس ٹمپریچر کو بڑھا دیں گے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی تاکہ باہر سے جو جاتی ہے ہر چیز ان تک جاتی ہے، اور ہر بندہ اپنے اینگل سے اندر فیڈ کرتا ہے عمران خان صاحب کو، ہر صحافی کوئی نہ کوئی سوال کر دیتا ہے، تو اس سے بھی معاملہ جو ہے وہ فلیئر اپ ہو جاتا ہے اور آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو لہٰذا یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ تو اب جو آج کی جو گفتگو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں،
اور وہ خاموش ہیں، اور اب وہ 4 تاریخ کو جو ہے 4 اپریل کو یعنی کہ پرسوں وہ کوئی تقریر نہیں کریں گے اور جلسے سے خطاب نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک پانی کا ایشو ہے، سندھ کے پانیوں کا، اور دریائے سندھ میں 5 نہروں کی منظوری انہوں نے دی ہوئی ہے، اور اب وہ ظاہر ہے پبلک لیول پہ آ کے وہ اس کو نہیں فیس کر سکتے، یہ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ آپ کو بتا دوں کہ جو بہت ساری وجوہات ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں کروں گا کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لہذا انتظار کیجئے اور دعا بھی کیجئے، کیونکہ یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان میں جو چل رہی ہے، اپنے آپس میں جو ٹکرا رہے ہیں، عمران خان ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس ہے، ایک محب وطن لیڈر ہیں، ایک پاک صاف لیڈر ہیں، اور ان جیسی قیادت ابھی تک پاکستان کو میسر نہیں ہوئی۔ موجودہ لاٹ میں عمران خان سے بہتر اور کوئی ہے نہیں، اور عمران خان کی فوج سے لڑائی بنتی نہیں۔ فوجی قیادت میں فوج کی لڑائی تو عمران خان سے ہے ہی نہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ فوج عمران خان کو پسند کرتی ہے اور بدرجہ اتم پسند کرتی ہے۔ یہ چند لوگ تھے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور یہ معاملات بگڑے۔ عمران خان نے کسی آرمی چیف کو برطرف نہیں کیا، آرمی چیف سے استعفیٰ نہیں لیا تھا، کسی کور کمانڈر کو آگے پیچھے کرنے کا نہیں کہا تھا، اور کوئی نہیں کہا تھا۔ عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اس لیے یہ سب کچھ ماضی میں ہوتا رہا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان اور فوج کی لڑائی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی فوج عمران خان کو ڈس لائک کرتی ہے بلکہ پسند کرتی ہے۔ اور اسی لیے یہ جنرل صاحب کا معاملہ ہے، تو جنرل صاحب کو اگر خیال آ گیا ہے تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے ان پہ ذرا ہاتھ ہولہ رکھنا چاہیے اور ایک موقع دینا چاہیے بات چیت کا۔ اگر یہ بات چیت کامیاب ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان سٹک ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، معاشرت تباہ ہو چکی ہے، سیاست تباہ ہو چکی ہے، عدالت تباہ ہو چکی ہے، صحافت تباہ ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آئین، قانون، جمہوریت وہ مسمار ہو چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا ایک کلچر ہے، اسلامی کلچر ہے، اور وہ ہے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا، اور وہ بھی ہم بے توقیر کر چکے ہیں اس لڑائی میں۔ اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ساری فسطائیت ختم ہو اور جینون جو لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے اور آگے بڑھے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔